بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری 10ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کے پہلے باب سے لے کر چھٹی باب تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اختلاف رائے کا احترام۔ اختلاف رائے کا احترام، یہ اساتذہ اور علماء دوسرے علماء کرام کا احترام کرتے تھے، آزادی رائے کا حق تسلیم کرتے تھے، اختلاف رائے کا احترام کرتے تھے، دوسرے علماء کی کتابوں کا احترام کرتے تھے، خواہ ان کا نقطہ نظر قدر مختلف ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور حج کرنے کے لیے گئے۔ وہاں مدینہ رسول میں امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو منصور نے کہا، میرا ارادہ ہے آپ کی کتاب موطا کی نقلیں کرا کر عالم اسلام کے تمام مرکزی شہروں میں بھیج دوں، تاکہ سب لوگ اس کی پیروی کریں اور کسی دوسری کتاب سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ لوگوں نے جو نئی نئی باتیں پیدا کرنی ہیں اس سے قطع نظر کر لیں، کیونکہ میرے نزدیک اصل علم سی مدینہ کا ہے اور اسی کی روایت ہے۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، لوگوں کے پاس کثرت سے دوسرے لوگوں کے اقوال پہنچ چکے ہیں، وہ بہت سی حدیثیں سن چکے ہیں، ہر جماعت اس پر چل رہی ہے جو اسے پہلے سے معلوم ہے، لہذا آپ ان سے تعارض نہ کیجیے، جو راہ وہ پسند کر چکے ہیں ان کو چھوڑنے پر مجبور نہ کیجیے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، باخدا اگر آپ مجھ سے متفق ہو جاتے تو میں اپنے ارادے کو پورا کر دکھاتا۔ خدمت خلق، علم و فضل میں اعلیٰ مرتبہ پہ فائز ہونے کے باوجود یہ اساتذہ اور علماء عوام میں گھلے ملے رہتے تھے، عوام کی دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ہر طرح ان کے بہبود کے لیے کوشاں رہتے تھے، خواہ وہ خود خدمت کر سکتے تھے اسے دریغ نہیں کرتے تھے۔ مفتی عزیز الرحمن دیوبندی کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے بازار جاتے تھے تو محلے میں بیواؤں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا سودا بھی لا کر دیتے تھے۔ کبھی وزن زیادہ ہوتا تو گٹھلی کو بغل میں دبا کر لاتے تھے، پھر ہر عورت کے گھر جا کر اس کو سودا دیتے تھے، اس کو حساب سمجھاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی عورت کہتی، مولوی صاحب یہ سودا تو آپ غلط لے آئے ہیں، یا کہ سودا مہنگا ہے۔ مفتی صاحب دوبارہ بازار جاتے، پھر صحیح چیز لا کر دیتے اور اس عورت کی شکایت کو دور کر دیتے تھے۔ آج سے نصف صدی قبل تک شہروں میں اور قصبات میں شرفا کے گھرانوں میں ایسے بزرگ موجود تھے جو محلے بھر کی عورتوں کا سودا لا کر دیتے تھے۔ ایثار و قربانی، یہ علماء اور اساتذہ حق پرستی بلکہ ایثار و قربانی میں بھی نادر مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہمارے قریبی زمانے میں مولانا حافظ عبدالاسلام جراج پوری 1955 سے لے کر 1882 جامعہ ملی دہلی میں استاد تھے۔ سال میں ایک مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے وطن جراج پور بہار جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے چچا زاد بھائیوں نے ان کے موروثی مکان پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے اعضاء نے ان کی جانب سے ان چچا زاد بھائیوں کے مقدمہ درج کر دیا اور کامیاب ہو گئے۔ وہ چچا زاد بھائی ناکام ہو گئے۔ اس سارے عرصے میں ادھر سے اطلاع و خطوط آئے مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت صاحب ایک چھٹیوں پر وطن پہنچے تو اعضاء نے تمام داستان سنائی۔ دوسرے دن وہ مکان کا قبالہ ہاتھ میں لے کر چچا زاد بھائیوں کے گھر گئے اور کہا، آپ نے ناحق اپنی زحمت گوارا کی، مکان چاہیے تو یہ قبالہ ہے، اور پھر جیتے جی اس مکان میں قدم نہیں رکھا بلکہ نانی کے مکان میں رہتے رہے۔ بے نفسی اور ایثار کی ایسی شاندار مثال مشکل ہی سے کہیں ملے گی۔ عمرا و سلاطین کی نگاہ میں احترام،
علم و تقوی اور گونہ گو خدمات انجام دینے کی وجہ سے علماء اور اساتذہ معاشرے میں تمام طبقات میں یکساں مقبول ہوتے تھے۔ سلاطین اور امراء جب ان کی بے حد قدر و منزلت کرتے تھے بلکہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ہارون رشید نے القصائد نحوی اور امام محمد حسن شیبانی فقیہ کو اپنے سامنے کرسی میں بیٹھنے کا حکم دیا اور کہا ہرگز تعظیم خلیفہ کے لیے نہ اٹھیں۔ رے میں ان دونوں کا انتقال ایک ہی دن 179 ہجری میں ہوا۔ ہارون رشید نے افسوس کیا اور کہا آج ہم نے رے میں علم نحو اور علم فقہ دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ تاریخ دمشق کے مصنف حافظ عبدالاقاصر کو 571 میں انتقال ہوا۔ جنازے میں علماء، عوام اور دوسرے طبقات شریک تھے۔ غازی صلاح الدین ایوبی بھی جنازے میں پیدل چل رہے تھے اور قبرستان تک وہ پیدل گئے۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی 1848 ہجری مرض الموت میں مبتلا تھے۔ سلطان حسین شرقی والی جام پور ان کی عیادت ان کے گھر آئے۔ انہوں نے مولانا کی حالت غیر دیکھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، مولانا کی چارپائی کے گرد چکر کاٹا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب، اے میرے مولا، میری زندگی کا باقی دن تو مولانا صاحب کو دے دے، مجھے مولانا کی موت دے دے۔ اس واقعے سے سلطان کو قلبی محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہ مولانا صاحب کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان سلیم شاہ سوری بن شیر شاہ سوری 952 ہجری اور شیخ الاسلام عبداللہ سلطان پوری آگرہ کے ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک مست ہاتھی فیل خانے سے آزاد ہو کر بھاگ نکلا۔ لوگ شور مچاتے رہے، اسی پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ شیخ الاسلام نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا تاکہ وہ بادشاہ کو بچا لیں، مگر بادشاہ نے شیخ الاسلام کا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کیا اور خود آگے بڑھ گئے اور پھر کہا اگر میں مر جاؤں گا تو 7 لاکھ پٹھان میری جگہ لینے کے لیے موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو تکلیف پہنچ گئی تو صدیوں میں ایسا فاضل عاجل عالم پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی 1810 عیسوی مولانا محمد علی والا جان نواب ارکاڈ کی دعوت پہ ارکاڈ مدارس پہنچے۔ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی 1810 محمد علی والا جان نواب ارکاڈ کی دعوت پہ ارکاڈ مدارس پہنچے۔ 24 ذی الحج 1205 ہجری نواب محمد علی والا جان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ علامہ کی پالکی خود کندھا دے کے اپنے محل تک لے کے آئے، ان کو شان و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ دربار میں نہایت پہلی نشست مولانا صاحب کے لیے مخصوص کی۔ اس واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امراء سلاطین حکمران کے دل میں ان بوریا نشین علماء کی کس قدر احترام و قدر ہوتی تھی۔ اب ہم باب حشتم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معاشرے میں مقبولیت، امراء و سلاطین کا انعام و اکرام۔ موقع و محل کی مناسبت سے امراء و سلاطین علماء اور اساتذہ پر بے انداز داد و دہش کرتے تھے۔ محمد بن طاہر بن عبداللہ والی خراسان 347 عیسوی میں اپنے زمانے کے مشہور اور معروف سخی و فیاض سے انہوں نے مشہور نحوی ابوالعباس سلب 300 عیسوی کو اپنے استاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نیشا پور بلایا اور اتالیق مقرر کیا۔ اس موقع پر استاد اور شاگرد کو رہنے کے لیے ایک مکان دیا جو ہر طرح سے آراستہ تھا۔ گھوڑے سواری کے لیے دیے گئے 1000 درہم تنخواہ مقرر کی۔ روزانہ 7 آدمیوں کا اجناس دیا گیا۔ 3 سیر گوشت شامل تھا، گھوڑوں کے لیے چارہ بھی شامل تھا۔ بغداد کے ایک وزیر نے اپنے بچے کی بسم اللہ کی تقریب میں 300 آدمیوں کو پرتکلف دعوت دی اور اساتذہ کو 1000 دینار کا تحفہ دیا۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی 1609 عیسوی اپنے دور کے فاضل استاد اور عالم تھے۔
مغل شہنشاہوں میں جہانگیر بادشاہ اور شاہجہاں بادشاہ ان کے بڑے قدردان تھے۔ شاہجہاں نے 2 مرتبہ خوش ہو کر ان کو چاندی روپیہ میں تلوا کر ان کو عطا کیا۔ یہ 6000 روپیہ بنا اور ایک مرتبہ شاہجہاں نے خوش ہو کر ان کا منہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔ مقبولیت عامہ سے خائف۔ بعض عمراء و سلاطین ایسے بھی تھے جو ان علماء اور اساتذہ کی قدر و منزلت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ عوام کے دلوں میں حکومت کرتے تھے، ورنہ شاید دل سے وہ ان کا احترام نہیں کرتے تھے۔ بعض عمراء و سلاطین ایسے بھی ہوتے تھے جو علماء اور اساتذہ کا قدر و منزلت اس لیے کرتے تھے کہ یہ لوگ عوام کے دلوں میں حکمرانی کرتے تھے، ورنہ شاید دل سے وہ اتنا احترام نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ القادر باللہ 1381 کا احمد بن اصفہانی سے اختلاف ہو گیا۔ خلیفہ نے ان کو خوفزدہ کرنا چاہا۔ اصفہانی نے کہا، مجھے آپ برخاست نہیں کر سکتے، میں بدستور عوام کو میں مقبول رہوں گا، لیکن اگر میں آپ کے متعلق 3 لفظ لکھ دوں، معزولیت کا فتویٰ دے دوں تو پھر آپ معزول ہو جائیں گے۔ امیر تیمور 807 ہجری نے ایک قاصد کو کسی کام سے روانہ کیا۔ قاصدوں کی عام اجازت تھی کہ وہ جب کسی گھوڑے کو پسند کرنا چاہے تو پسند کر لیں، کوئی شخص مزاحمت نہیں کرے گا۔ علامہ سعد الدین تفازانی کے استبل میں نہایت اصیل گھوڑے بندھے رہتے تھے۔ وہ قاصد یہاں سے گھوڑے کو لے جانا چاہتا تھا۔ سائن نے اندر جا کر شیخ کو اطلاع دی۔ شیخ نے نوکروں سے پٹوا کر قاصد کو نکلوا دیا۔ وہ سیدھا تیمور کے پاس پہنچا اور واقعہ سن کر تیمور آگ بگولا ہو گیا۔ پھر پوچھا، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ اس نے کہا، علامہ سعد الدین تفازانی کا نام سنا تو خاموش ہو گیا اور کہا، اگر میرے بیٹے شاہ رخ نے یہ حرکت کی ہوتی تو آج میں اس سے بھی انتقام لیتا، مگر معاملہ ایسی شخص سے آن پڑا ہے جس کی قلم نے ہماری تلوار سے بہت زیادہ پہلے ملکوں میں حکمرانی شروع کر دی ہے۔ میں اس شخص کے خلاف کسی قسم کا اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک اس کتاب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، مقبولیت عامہ سے خائف علماء کرام، اور انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ اسی ہی باب کا استاد کے لفظ سے درگزر کرنے والے علماء کرام کا مطالعہ شروع رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔